عموماً جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں خیر اور شر دونوں کے پہلو پائے جاتے ہیں۔ اگر شر کا پہلو زیادہ ہے تو یہ ہر اہل ایمان کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے درمیان پائی جانے والی شر کا قلع قما کرے۔ اب ہماری اس بہن کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اپنے اعمال کو درست رکھے، اور اس کے بعد ہمدردی کا جذبہ غالب ہو۔ سامنے والے کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ہمدرد ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ بہترین اور نرم انداز میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ان تک پہنچائیں۔ جو غلطیاں ہو رہی، مثال کے طور پر بے پردگی پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر اخلاق اچھے نہیں ہیں، یا مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو کھانے پینے کے سامان کا ضیاع ہو جاتا ہے بہت زیادہ، یا بہت ایسی باتیں ہیں جو لائق غور ہے اور جن کے ازالے کی اور اصلاح کی ضرورت ہے، تو ان کو اچھے انداز میں کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو اللہ کے راستے کی طرف جب ہم بلائیں گے تو حکمت کے ساتھ بلائیں گے۔ حکمت کا پہلو یہ ہے کہ ہمدردی نظر آئے کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں یا میں آپ کی ہمدرد ہوں، اور حکمت کے بعد جو ہے احسن طریقے سے جدال کرنا ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل ہمیں پتہ ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی محبت ان کے دل میں بٹھانا ہے، اور ان احکامات کی پابندی پر جو فوائد ہیں وہ فوائد ہمیں بتلانے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔